یہ جو پوری دنیا میں مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے، جب تو نے دیکھا نہیں گواہی کس چیز کی دی؟ بسم اللہ، یہ گواہی سب سے پہلے انہوں نے دی تھی۔ جو نوجوان جنریشن بیٹھے، جو میرے دوست بھائی بیٹھے، گواہی انہوں نے دی تھی، ہم نے دیکھ کے نہیں دی، ہم نے ان سے سن کے دی، ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہے، اصل گواہی انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے، انہوں نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا ہے، انہوں نے کہا جہنم ہے، ہم نے کہا ہے، انہوں نے کہا فرشتہ ہے، ہم نے کہا ہے۔ جن کی گواہی سے اسے مان لیا، ان کی اپنی گواہی باطل کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی وجہ سے تو ہم نے اسے مان لیا۔ بسم اللہ، بات پہنچ رہی ہے سرکار؟ اللہ نظر نہیں آئے گا، وہ نظر میں آ ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنے میرے بات سے امیر المومنین، تیرے عقیدہ توحید سمجھانے۔ علی نے فرمایا کہ وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے چھپا نہیں ہوا، وہ اپنے کمال کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ ہائے 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 ہائے، وہ اپنے کمال کی وجہ سے نہیں۔ اللہ فاصلے میں نہیں ہے، فاصلے میں نہیں۔ ہم نماز کی نیت کیا کرتے ہیں؟ نیت واجب ہے، واجب رکن ہے نماز۔ نیت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے۔ بعض لوگوں کو اپنی نیت کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کا بھی نہیں پتا۔ میں پڑھے لکھے ماحول میں تقریر کر رہا ہوں، نیت کیا کی؟ قربتاً الی اللہ، نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی قربت کے لیے۔ قربت واقعہ ہوتی ہے فاصلے پہ، جہاں فاصلہ ہو وہاں اللہ ہوتا ہی نہیں۔ میں نے پہلا جملہ کہا تھا صرف اس دیکھنے کے لیے کہ اگر میں یہ موضوع چھیڑوں تو کیا مجمع میرے ساتھ نبھا سکے گا؟ آپ نے ساتھ دیا۔ اب ایک لمحے کے لیے میں فلسفے کی بحث میں آنے لگا ہوں، تنہا نہ چھوڑنا مجھے۔ اللہ فاصلوں میں نہیں آتا۔ بابا جی دعا فرمائیے، یہ میرا ہاتھ اس ہاتھ کے قریب ہے، اس کا مطلب کہ درمیان میں فاصلہ ہے۔ اب قریب ہی نہیں، کیونکہ فاصلہ ختم ہو گیا، اب متصل ہو گیا ہے، قریب نہیں رہا۔ قریب کرنے کے لیے فاصلہ شرط ہے۔ اگر ہم کہیں گے ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو کسی ایک محدود جگہ پہ ماننا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ کو جگہ پہ معین کر لیں گے کہ وہاں اللہ ہے اور اب ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے اور اللہ کے درمیان فاصلہ ہے، اور اس فاصلے میں اللہ نہیں ہے۔ اور جو نہ ہو، قبلہ بخاری صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، میرے اور ان کے درمیان فاصلہ ہے، اس کا مطلب کہ یہ یہاں نہیں ہے۔ ان کے قریب آنے کے لیے مجھے اور قریب آنا پڑے گا، اور جب تک فاصلہ ہے تب تک میں قریب ہوں۔ جب میں ان کے گلے لگ جاؤں گا تو اب قریب نہیں، اب متصل۔ ہم نے ہونا ہے اللہ کے قریب، قریب ہونے کے لیے فاصلہ شرط ہے۔ اب اگر اس فاصلے میں اللہ نہیں تو پھر جس جگہ پہ اللہ نہ ہو وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ آسمانوں پہ ہے تو زمینوں پہ کون ہے؟ اللہ کو زمینوں پہ ماننے کے تو آسمان کو خالی ماننا پڑے گا۔ اگر ہم کہیں گے اللہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے پھر اس کا جمود ماننا پڑے گا کہ وہ ساکن ہے، وہ ساکن ہو تو پھر بھی اللہ نہیں رہتا۔ اگر کہیں کہ کبھی وہ آسمان پہ ہوتا ہے کبھی زمین پہ، پھر اسے تغیر میں ماننا پڑے گا، وہ حرکت میں بھی نہیں آتا۔ اگر کہیں کہ وہ ہر جگہ میں ہے پھر اس کا حلول ماننا پڑے گا، وہ ہر جگہ پہ حل بھی نہیں ہوتا، پھر وہ ہے کہاں؟ میں تو جب بھی کعبے کو دیکھتا ہوں تو میں اللہ سے یہی سوال کرتا ہوں، اگر یہ تیرا مکان ہے تو لا مکان کیا ہے؟ اسے تیرا مکان مانوں یا تجھے لا مکان مانوں؟ میرا پسندیدہ موضوع ہے عقیدہ توحید۔ ہم سے سنو کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے عقیدہ توحید کیسے پڑھتے ہیں، کہاں مانیں گے ہم اللہ؟ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں۔ معصومین فرماتے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے سے پہلے اپنا آپ ڈھونڈ۔ مفاتی اٹھاؤ، مذہب جعفریہ کی کوئی بھی دعاؤں کی کتاب اٹھاؤ، دعائے معرفت بہت بہتر دعا ہے۔ اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے پہلے میری معرفت عطا، میرے اللہ پہلے میں اپنے آپ کو پہچانوں۔ ضرور سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہم، پھر بھی بلند آواز سے سلام پڑھیں۔ بسم اللہ جی ہے
بسم اللہ جناب ذاکر نحید نماز سب تشریف لے موضوع کے ساتھ بہت سے اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ مثلا میں ابھی آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میں کہوں کوئی مجھے ڈھونڈنا چاہے کہ میں کہاں ہوں تو آصف میرا اسم ہے، میں نہیں، خطابت میری صفت ہے، میں نہیں۔ دعا فرمائیے میں کہاں ہوں؟ اگر کوئی کہے کہ یہ تو بیٹھا یہ میرا وجود ہے، میرا، میں کہاں ہوں؟ میں نے کہا میرا وجود، میرا میرا ابھی بھی علیحدہ ہے، وہ میں کہاں ہوں؟ جس کا وجود ہے وہ میں کہاں ہوں؟ میرا چہرہ میں کہاں، میری آنکھیں میں کہاں، میرے ہاتھ میں کہاں؟ اگر کوئی کہے جو تیرے اندر ہے وہ بھی میری روح ہے، میں کہاں ہوں؟ تو جب مجھے اپنے اندر سے میں ہی نہیں مل رہا تو پھر میں اپنا رب کہاں سے ڈھونڈوں؟ خدا نے انسان کی ذات کے اندر انسان کو گم کر کے بتا دیا کہ جب تجھے اپنا مل جائے تو سمجھ لینا تجھے تیرا رب بھی مل گیا ہے۔ فقر کا پہلا زینہ ہے جو میں مجمع میں پڑھ رہا ہوں، پہلے اپنا پہچانو۔ جب تجھے اپنا آپ ہی نہیں مل رہا، اگر کوئی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو میری ذات تو میرے اندر گم ہے۔ اگر کسی نے مجھے دیکھنا، میرا چہرہ دیکھے، میرے ہاتھ دیکھے، میری آنکھیں دیکھے، اللہ کو ڈھونڈنے سے پہلے قرآن سے پوچھو چہرہ کسے کہتے ہیں، آنکھیں کسے کہتے ہیں، ید اللہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ان تک پہنچنا، اللہ تک پہنچنا۔ میرا وجود میری ذات کا مظہر ہے، جس نے میرا وجود پا لیا اس نے مجھے پا لیا۔ خدا معاذ اللہ جسم نہیں رکھتا، اس نے انہیں وجہ اللہ کیوں کہا، انہیں عین اللہ کیوں کہا، انہیں ید اللہ کیوں کہا؟ کہ میں تو نظر نہیں آؤں گا، تم نے ڈھونڈنی ہے میری رضا تو وجہ اللہ کو دیکھو۔ بسم اللہ صلی اب ہم نے نماز پڑھی تھی اللہ کی قربت ڈھونڈنے کے لیے، تو اللہ تو فاصلے میں ہے ہی نہیں۔ بندے نماز کے آخر سے علی ڈھونڈ رہے ہیں، آؤ میں تمہیں نماز کی ابتدا میں علی دکھاؤں، میں تمہیں نماز کی نیت میں علی دکھاتا ہوں۔ ابھی تک اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ ہو سکتا ہے میں 2-4 تقریریں کروں تو کوئی بندہ پھر بعد میں کہہ دے نیت بھی مستحب ہے۔ میں یہ چھپا ہوا گوشت پڑھنے لگا۔ نمازی ذاکر میرے پیچھے تشریف فرما۔ قربت نہیں اللہ، اللہ کی قربت، اللہ کی قربت ہے کون؟ کس سے ڈھونڈو گے کہ کون ہے؟ وہ فاصلے میں نہیں ہے، نظر وہ نہیں آ رہا، ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آ رہا، قریب کس کے ہونا؟ کیا بات ہے، نہیں جب سے میرے دوست ہیں ذاکر شبیر ہیں، یہ فیصل آباد مجھ سے ملنے کے لیے آئے، انہیں میرے گھر کا نہیں پتا تھا، انہوں نے فیصل آباد پہنچ کے کہا ان کے کسی قریبی سے پوچھو گے وہ کہاں رہتے ہیں۔ ہم اللہ کو ڈھونڈنے نکلے تھے، جب اللہ نظر نہیں آیا ہم نے کہا اللہ کے کسی قریبی سے پوچھو وہ کہاں رہتا ہے۔ اللہ کے کسی قریبی سے پوچھو اللہ کا ایڈریس کیا۔ جب میں نے کہا کہ میں اللہ کے قریبی ڈھونڈوں تو میں نے قرآن کھولا، میں نے کہا کوئی علی کے خاموش ذاکر مجھے بتا کہ اللہ کے قریبی کون سے ہیں۔ قرآن نے مجھے 3 قریبی بتائے، میں تینوں پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا پہلا موسیٰ قریب، میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا، وہ کوہ طور پہ رک گیا۔ میں نے قرآن سے کہا وہ تو کوہ طور پہ رک گیا، کسی اور قریبی کا تجھے پتا ہے؟ اسے کہا عیسیٰ بھی اللہ کے قریب ہے، میں عیسیٰ کے پیچھے گیا۔ مریم کا بیٹا 4تھے آسمان پہ رک گیا، میں نے قرآن سے کہا کوئی اور قریبی، اسے کہا جبریل بھی اللہ کا قریبی ہے، میں جبریل کے پیچھے دوڑا تو وہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا، وہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا اس سے آگے کون ہے؟ فرمایا اس سے آگے تو عقلوں کی رسائی نہیں ہے، ایک گیا ہے جو اللہ کے قریب ہے۔ جب میں اس کے پیچھے گیا میں نے کہا اے مصطفیٰ کیا تو بھی اللہ کے قریب ہے؟ اس نے کہا میں بھی تو اللہ کو ملنے کے لیے آیا تھا لیکن پردے کے پیچھے سے ہاتھ تو علی کا۔ بسم اللہ مالک حسین معراج میں کوئی شیعہ علی کے ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ سب نے لکھا کہ بول رہے تھے پروردگار لیکن لہجہ علی کا تھا، وہ مصطفیٰ سے علی کے لہجے میں بولے تو کوئی اعتراض نہیں۔ جس کو ابھی بھی اب عام ہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ معاذ اللہ
اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ساکروں نے باتیں بتائی کہ میں راز کے پردے میں نہیں بولا تھا. چل چھوڑ نا, جس بات کو مانتا اس پہ آ. ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں, ہم نے ضد نہیں کرنی. تو جسے مانتا وہ چیز دکھا. مجھے بادشاہ حسین کی عزت قسم تو وہ چیز بتا جس سے اللہ بولا ہو, میں اس چیز میں سے تجھے علی نکال کے دکھاؤں. تجھے معراج کا پردہ بارے میں نہیں چھوڑ, موسیٰ سے بولا تھا, اسے تو مانتے ہو نا, قرآن نے پورا لکھا ہے. بولا موسیٰ سے, کیا وہاں اللہ جس میں آیا تھا؟ نہیں, وجود میں آیا تھا. کس سے بولا تھا؟ ایک شجر سے. موسیٰ طور پہ جاتے, شانوں کو جھکاتے, سوال کرتے, ایک شجر سے آواز آتی. اللہ بولا شجر سے. اب اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے تو ہمیں مشرک کرنے لگا تھا, ہاں میں تجھے مشرک کروں. اگر تو کہے کہ اللہ اس درخت میں آیا تھا تو معاذ اللہ اللہ کو درخت میں محدود ماننا پڑے. دوسری چیز درخت سے کیوں بول رہا؟ اگر اللہ درخت میں آ سکتا تھا تو موسیٰ کے وجود میں کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب وہ درخت موسیٰ سے افضل. اگر اس نے آنا ہی تھا تو پھر موسیٰ کے وجود میں آ جاتا. درخت میں آیا, اس کا مطلب ہے کہ درخت موسیٰ سے بہتر تھا. جو موسیٰ سے بولنا گوارا نہیں کیا, درخت سے بول پڑا. جس نے لکھا اس نے کہا درخت سے بولا, درخت سے بولا, درخت سے بولا. باوجود زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ ممبر تک میں نے جگہ جگہ چھان مارا. مجھے کوئی مفسر یہ بتا دے وہ درخت کس چیز کا تھا, بیری کا تھا, کیکر کا تھا, شیشم کا تھا, وہ کس چیز کا درخت تھا, تاکہ اس درخت کو آج ہم اپنے گھروں پہ لگائیں, اس کے پتے کھانا بھی سیکھا ہو کہ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا, یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا. ہاں دیکھنے کا شجر سے بولا, شجر سے بولا, شجر سے بولا. میں نے سمجھ لیا کہ شاید موسیٰ کے دور میں کوئی شجر ہوگا اور آج اس کا بیج بھی زمانے میں موجود نہیں ہے. لیکن میں پہلی بار نجف کیا, میں نے علی کا سلام کیا, میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی, عقیدہ کھول کے سامنے آ گیا. علی کی شریف زیارت میں لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا شجرۃ النداء, اے بولنے والے شجر تجھ میں ہمارا سلام. اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. یہ اللہ کے مظہر ہیں. اللہ ہمیں ڈائریکٹ منہ نہیں لگائے گا. اپنی عبادتوں کی وجہ سے اللہ سے بولنے کی کوشش نہ کرنا. وہ تو نبیوں سے نہیں بولتا, وہ تو ہمارے نبی سے کہہ رہا کل هو اللہ احد, کہہ دے انہیں اللہ ایک ہے. وہ ہم سے سیدھا بولتا ہی نہیں, وہ ہم سے نہیں بولے گا, اس کا مظہر تلاش کرنا پڑے گا. یہ آئے انہوں نے عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی, اسے منوانے کے لیے. دنیا اس کے پاس آ گئی, انہوں نے جھک کے بتا دیا اسے مانو. دنیا اس کے گھر گئی, اس نے کہا انہیں مانو. یہ اسے منواتے رہے, وہ انہیں منواتا رہا. مجمع میں ایک بندہ ہو جو محنت کی قدر کر سکتا ہو, یہ سجدے کر کر کے بتاتے رہے کہ عبادت کیا ہے, وہ درود پڑھ پڑھ کے بتاتا رہا کہ تعظیم کیا ہے. یہ عبادت کرتے رہے, وہ درود پڑھتا رہا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. انہوں نے عبادت سکھائی, اس نے تعظیم سکھائی. آج 2019 خطرناک کیوں ہو گیا؟ عبادت والے کہتے ہیں تعظیم نکالو, تعظیم والے کہہ رہے ہیں عبادت چھوڑ دو. شیعت دو رستوں پہ اس لیے ہو گئی, عبادت والے تعظیم کرنے کو تیار نہیں, تعظیم والے عبادت کرنے کو تیار نہیں. شیعت اس اختلاف کا نام نہیں, عبادت بھی ہو تعظیم بھی ہو, ان کا مقابلہ تو بنتا ہی نہیں. ممبر پہ چند لوگ ہیں جو ممبر پہ عقیدہ پڑھ رہے ہیں. ہم ممبر پہ آپ کے نظریات کی حفاظت کرنے کے لیے ممبر پہ بخار سب چٹ آتی ہے, مثلا چٹ آئی, آپ بتائیں جی نماز افضل ہے کہ ماتم؟ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سوال گول کر کے پھینکتے دیکھا, کس کا جواب کیا دیں؟ اگر کہیں گے نماز افضل ہے, ماتمی مجمع سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اگر ہم کہیں گے ماتم افضل ہے, دروازے پہ نمازی نعرے لگانے شروع کر دیں. ایسا ہی ہے. پھر بادشاہ حسین کی عزت قسم میں نے خیرات مانگ لی ہے, میں جواب دینے لگا ہوں, جواب میں دینے لگا, کیمرے کی موجودگی میں دینے لگا. میری مجبوری ہے, میرا پیشہ شیعہ نہیں, میرا مذہب شیعہ ہے.
मैंने मुश्किलात काटी हैं इस मजहब के नजरियात के लिए, मैंने जेलें काटी हैं, मैंने जिलावतरियां काटी हैं, मैंने सजाए मौत की कोठरियां काटी हैं, मैं खतरात से निकल के आया हूं। मैं देता हूं इस सवाल का जवाब। नमाज अफजल है या मातम? बुखारी साहब दुआ आप फरमाएंगे, पूरा डेरा इस बात पे गवाह बन जाएगा कि जवाब मैं मिंबर से दे रहा हूं। ये सवाल हमेशा वो करता है जो दोनों में से एक छोड़ना चाहता हो। सवाल हमेशा उस तबके की तरफ से होता है जो दोनों में से एक छोड़ना चाहता है। नमाज और मातम का मुकाबला क्यों? इनका तकाबुल ही नहीं बनता। इबादत है तो ताज़ीम की वजह से, ताज़ीम है तो इबादत की वजह से। मैंने आपके सामने पढ़ दिया, हमारा अकीदा तौहीद है, सजदा अल्लाह को करो, मारफत मासूमीन की रखो। ला इलाहा अधूरा है अगर अली वलीउल्लाह ना हो। अब आए आगे चलें, मैं बड़ी जल्दी से खत्म करने लगा। दूसरा अकीदा जी माज़अल्लाह, ये इमामत का इख्तियार ज्यादा मानते हैं, नबूवत का इख्तियार कम मानते हैं। इसका भी मैं इल्मी जवाब देता हूं। नबी होते हैं अदल की मसनद पे, इमाम होता है फजल की मसनद पे, और ये मसनद अल्लाह ने दी। अदल फजल जो बनता हो वो देना अदल है, ना भी बनता हो फिर भी दे देना ये फजल है। मजमा चुप हो गया, राहब आया था नबी से रेते मांगने, नबी ने वही किया जो अदल को करना चाहिए था। हुसैन ने हाथ पकड़ के साथ दे के कहा, अदल नहीं दे रहा, फजल दे रहा, फजल दे। चौथे इमाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा मौला मकरूज हूं। इमाम ने फरमाया तेरे मुकद्दर में रिस्क ही नहीं। रोता हुआ जा लगा, इमाम ने कहा वापस आ, हाथ धुला। उसने हाथों पे पानी डाला, इमाम ने कहा नीचे देख, नीचे हीरे ज़बूरद यकूत जवाहिर। उसने चुनने शुरू किए, मौला उठा, ये सारे तेरे हैं। देखने का मौला अभी तो आपने कहा था मेरे मुकद्दर में नहीं। फरमाया वो अदल था, ये फजल है, वो अदल था, ये फजल है। अमीर अल मोमिनीन का दौरे हुकूमत, अमीर अल मोमिनीन का दौरे हुकूमत। अमीर अल मोमिनीन बैठे, एक शख्स चीखता हुआ है और वो क्या कहता हुआ रहा है, ऐ अली मुझे पाक कीजिए, ऐ अली मुझे पाक कीजिए। लोगों ने रास्ता दिया, सारे लोग मतवज्जे हुए, कौन है ये? अमीर अल मोमिनीन मिंबर पे करीब आए, हाथ जोड़े, या अली मैंने चोरी कर ली है, आपके पास इसलिए आया हूं मुझे सजा दे के पाक करें। कहां से लाए कि दुनिया अली जैसा हाकिम? चोर खुद चल के आ गया। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया इसकी उंगलियां काटी जाए। सही है, शरीयत मोहम्मद में चोर के हाथ काटने का हुक्म नहीं है। उंगलियां हाथ काटोगे तो वो सजदा कैसे करेगा? जिन 7 चीजों का सजदे पे लगना वाजिब है उनमें से एक हाथ भी है। जो अज़ाए सजदा, जो 7 चीजें जमीन पे लगती है उनमें एक हाथ, उसका हाथ काट दोगे तो वो सजदा नहीं कर सकेगा। सजदा नहीं करेगा तो माफी किससे मांगेगा? हाथ काटेगा, उंगलियां काटो। जला दे, तलवार निकाली, उंगलियां कटी, कटी हुई उंगलियां, हाथ से लहू है, चेहरे पे खुशी है। लोग खुश क्यों है? कहेगा मुझसे खुश नसीबी कौन होगा, मुझे अली ने पाक किया। एक हाथ कटा हुआ, दूसरा हाथ अली के कदमों पे रख के कहेगा या अली तेरी मेहरबानी, तूने यहाँ सजा दे के वहां की सजा से बचा लिया। चोर मुस्कुराता हुआ बाहर जाने का, अली के कसीदे पढ़ता हुआ बाहर जा रहा था। अली दरबार से कहीं वापस लेकर वापस आया, अली जमीन पे पड़ी उंगलियां उठाकर उसके हाथ पे रखी, अली ने अपना हाथ फेरा, हाथ वापस मिला। चोर हाथ मार कर देनी थी तो काटनी क्यों थी? फरमाया वो अदल था, ये फजल है, वो अदल था, ये फजल है। इसलिए तो हम घर बना के उसके दरवाजे पे आयत लिखते हैं, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, अदल नहीं। अगर वो अदल करता तो एक ईंट भी ना आती। ये जो उसने दिया है फजल से दिया है, फजल से दिया है। हाँ मुझे नहीं पता मेहनत की हर नतीजे पे कौन कौन साहिल पे चला जाता है। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम, खुदा ने कहा क़यामत वाले दिन अमाल अपने हाथों में लेके आना और सोच के आना, वहां अदल होगा। अदल का नाम आया, इंसान का जिस्म थर थर कांपा, इंसान का बख्शिश कैसे होगी, जन्नत में कैसे जाएंगे? अगर उसने अदल किया तो हमारे लिए तो जन्नत मुमकिन ही नहीं। खुदा ने कहा आ जाना, होगा अदल लेकिन तख्त पे फजल होगा, होगा अदल लेकिन तख्त पे फजल। कूफे में
امیر المومنین کے پاس ایک شخص صحابی تھا. قیامت والے دن ہوگا عدل لیکن تخت پہ فضل ہوگا. ایک شخص آ گیا کوفے میں علی کے پاس, نام اس کا سعد تھا, سادہ بڑا تھا. امیر المومنین اس کی سادگی کی وجہ سے اسے پیار کرتے تھے. اکثر اوقات وہ مولا کے سامنے ایسے ایسے جملے کہہ دیتا, صحابہ ناراض ہوتے, فرماتے نہیں اسے بولنے دیا کرو, یہ بھولا ہے, یہ میرا ملنگ ہے, مجھے اس کی سادگی اچھی لگتی ہے, اس لیے تم بھی کسی ملنگ کو نہ ڈانٹا کرو, اللہ جانے کہ اس کپڑوں میں کون بیٹھا ہوا ہے. میں نے بڑے بڑے اجلے ہوئے لباس میں بڑے بڑے میلے لوگ دیکھے, میں نے بڑے بڑے میلے کپڑوں میں بڑے بڑے اجلے لوگ دیکھے. علی فرمایا سے کچھ نہ کہنا. اب علی کے قریب بیٹھا ہے اور کیا سوال کر رہا ہے, سوال سنیے. یا علی آپ یہاں مدد کرتے وہاں بھی کریں گے؟ علی مسکرائے, ہاں وہاں بھی کروں گا. فوراً دیکھ رہے, یا علی آپ خود ہی بتاتے ہیں کہ وہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا, وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچان ہوگا, ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ وہاں پہ کہاں پہ ہوں گے؟ اتنا کہنا تھا. امیر کا جواب سنا, بادشاہ کا جواب سنا. علی مسکرا کے فرماتے جہاں امال تل رہے ہوں گے وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا. عدل لیکن تخت پہ فضل, وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا. اس نے اچھا یا علی اگر ہم وہاں پہنچ گئے تو آپ کہاں ہوں گے؟ دائیں بائیں تخت پہ پردے کے پیچھے, کوئی نشانی تو بتائیں. امیر المومنین فرماتے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں, انا صاحب المیزان, ترازو ہی علی کے ہاتھ میں, علی تولے گا, علی تولے گا. جب کہا میں امال تولوں گا, خاموش ہو گیا, مسکراتا مسکراتا چپ ہو گیا. علی فرمایا بجائے خوش ہونے کی اب چپ کیوں ہوا؟ کہ اگر آپ تولیں گے تو آپ تو عدل کریں گے, آپ کا تو عدل یہاں مشہور ہے تو وہاں بھی تو عدل کریں گے. اگر ہمارے اعمال میں کمی ہو گئی آپ ہماری محبت دیکھیں گے یا اپنا عدل دیکھیں گے؟ معاذ اللہ آپ کے عدل میں تو کمی نہیں آئے گی تو پھر ہماری محبت کہاں جائے گی؟ علی مسکرا کے فرماتے وہاں تک پہنچانا, رہ گئی تمہارے اعمال میں کچی کمی تو اسے علی ایسے پوری کر دے گا یا فرشتے ایک پلڑے میں نیکیاں دوسرے میں گناہ رکھیں گے. اگر تمہارے گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہتے ہیں ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو, دوسرے میں ہماری ولا رکھو, ایک میں گناہ رکھو دوسرے میں ولا رکھو, پھر میں دیکھوں گا گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتی ہے. اس کا مولا جنت میں بھیجنا تھا, تولنے کیوں تھے؟ فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل. رات بیت جائے, رات بیت جائے, کسی ایک لفظ میں گفتگو چلتی رہے کہ عدل کیا ہے. ھذا من فضل ربی, یہ رب کا فضل ہے. اس لیے تو فقیر نے کہا تھا عدل کرے تے تھر تھر کمبن, اونچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاؤں. بخشش عدل میں نہیں فضل میں ہے. عدل سے بخشش نہیں ہونی, فضل سے بخشش ہونی ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے میں جسے چاہوں اپنا فضل دے دیتا ہوں, میں جسے چاہوں اپنے فضل سے نواز دیتا ہوں. ایک بندہ ڈیرے میں ہو لیکن جملے کی تائید اور جملے کی قیمت اسے دینی پڑے گی. ہم شیعہ مجبور ہو کے علم پہ نہیں جھکتے, محبت سے جھکتے ہیں. ہمیں پتا ہے یہ صرف فضل نہیں ابل فضل ہے. بسم اللہ سے یاد بادشاہ حسین عزت ہے, آقا داد عزت ہے. بسم اللہ سے, بسم اللہ سے. ہمیں خبر ہے کہ عباس صرف فضل نہیں, عباس ابل فضل ہے. بسم اللہ بسم اللہ بادشاہ حسین عزت ہے. بس اب زیادہ دیر نہ ہو جائے, انشاءاللہ زندگی باقی, ملاقات باقی. اپریل میں انشاءاللہ تو کون سی ڈیٹ ہے؟ 16 اور 17, ان میں سے ایک دن میں انشاءاللہ 2 سال سے, اور میں سے ایک دن میں ضرور آؤں گا 17 اپریل کو انشاءاللہ. 2 سالوں سے جناب عقیل صاحب کے ساتھ میرا وعدہ تھا, 2 سالوں سے نہ آ سکا. اب تو موٹر وے نے ہماری ویسے بھی زیادہ
پریشانیاں دور کر دی ہیں اور انشاءاللہ ملاقات رہے گی وہاں ایک بانی کی حیثیت سے، ایک خادم کی حیثیت سے، ایک نوکر کی حیثیت سے۔ شہید کا گھر ہے، ہمارا فرض ہے، ہم پہ واجب ہے کہ ہم ان کے لہو کے ساتھ وفا کریں جنہوں نے حسین کے ساتھ وفا کی تھی۔ ضرور آپ کی زندگی باقی، ملاقات باقی۔ 17 اپریل آپ کے سامنے حاضری بھی ہوگی، آپ کا سلام بھی ہوگا۔ عدل اور ہے فضل۔ ہم ڈرتے اللہ سے ہیں، محبت آل محمد سے ڈرتے ہیں، اس کے عدل سے ڈر لگتا ہے، اس کے فضل سے پیار۔ حسین 9 لاکھ کو دیکھ رہے تھے، لڑتے، وہ عدل تھا، حر کو بخش رہے تھے۔ جب فضل کر دیتے ہیں تو بے حساب کرتے ہیں، مسائل کو سوال کی شرمندگی سے بھی بچا لیتے، وہ دوسری بار مانگنے بھی نہیں دیتے۔ بڑے اچھے مذہب سے اللہ نے تمہیں جوڑ دیا ہے، اب اس مذہب کو اتنا بدنام نہ کرو، اس مذہب کی اتنی توہین نہ کرو۔ جن کے گھر میں رزق ہو نا انہیں قدر نہیں ہوتی، تمہیں اللہ نے 14 دیے ہیں، قدر کرو، ان کی ولایت پہ لڑو نہ، نہیں تم سے علی ہضم ہوتا چھوڑ دو، نہیں علی ولی اللہ تم سے برداشت ہوتا چھوڑ دو۔ کتنا کام ہے دنیا میں لوگ غلط کر رہے ہیں، تم نہیں روکتے، ہمیں تم یہی سمجھتے ہو نا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، چھوڑ دو ہمیں، ہم جانے ہمارا مالک جانے۔ آپ اپنے عقیدے پہ رہیں، آپ اپنے نظریات پہ رہیں، عقیدوں میں علی نہیں ڈھونڈتے، علی میں عقیدہ ڈھونڈتے، کتابوں سے علی تلاش نہیں کرتے، علی سامنے رکھ کے پھر کتابیں تلاش کرتے۔ چہروں کی وجہ سے علی کو نہ مانو، علی کی وجہ سے چہروں کو مانو۔ ہر چیز کا احترام کرو علی کی وجہ سے، محبت کرو علی کی وجہ سے، دشمنی رکھو علی کی وجہ سے۔ میس میں تمار کا بیٹا یعقوب مشکل ترین حالات میں مدینے آیا، صرف مولا کی زیارت کرنی تھی ایک رات اور اگلی صبح واپس نکلنا تھا۔ تھوڑے لمحوں کے لیے امام سے ملاقات ہوئی، چند لمحوں کے لیے، جلدی جلدی زیارت کی، مولا زمانہ دشمن ہے، آپ کے حکم کے ساتھ ہی وطن سے گیا ہوں، مولا ایک جلدی جلدی کوئی مجھے نصیحت کر دے۔ میرے 5ویں بادشاہ نے کہا یعقوب پھر یاد رکھنا، علی کے دوست کو دوست رکھنا، چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، علی کے دشمن سے دشمنی رکھنا، چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جا زمانے کو جا کے بتا دے۔